السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ رمضان المبارک شروع ہوا ہے اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ اس انداز سے ہمیں عطا فرمایا جس کی ابتدا آج جمعے کے مبارک دن سے ہو رہی ہے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ ہمارے اس رمضان کا اختتام بھی جمعے پر ہی ہوگا انشاءاللہ۔ جس کی ابتدا اچھی ہو اور جس کی انتہا اچھی ہو، اس کے تو حق تعالی شانہ کے یہاں سے برکتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اس چیز۔ رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، لیکن ابتدا کی اچھا ہونے کی وجہ سے اور انتہا کے اچھے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید برکتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے۔ جیسے دنیاوی اعتبار سے کاروبار کا، بزنس کا کوئی سیزن ہوتا ہے، سیزن کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں اگر تھوڑی سی کوشش کر لی جائے تو آدمی گھنٹوں میں بعض مرتبہ دنوں کے اندر سال بھر کی نہیں بلکہ کئی سال کی روزی کما سکتا ہے۔ اور اس سیزن سے تاجر حضرات، بزنس مین حضرات فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یہ اس موقع کا سیزن ہے۔ یہاں تک کہ رات کا سونا اور رات کا آرام، دن کا کھانا پینا بھی وہ اپنا آگے پیچھے کر دیتے ہیں سیزن کی وجہ سے۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ 30 ورقوں کی ایک چیک بک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے نیکیوں کے اعتبار سے۔ جیسے چیک بک ہوتی ہے، اس چیک بک کے اندر آپ جتنے پیسے اور جتنا اماؤنٹ بھر لیتے ہیں، اس چیک کے ذریعے سے آپ اپنے کھاتے سے اتنے پیسے نکال سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 30 دن یا 29 دن جو رمضان المبارک کے عطا فرمائے ہیں، گویا اپنے اعمال نامے میں نیکیوں کو جمع کرنے اور نیکیوں کو بھرنے کے لیے ایک کھلی چیک بک دے دی ہے کہ اب آپ جتنا چاہیں اس میں نیکیوں کا اماؤنٹ بھر سکتے ہیں۔ جو جتنی قدر کرے گا رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیوں کی، اس کی نیکیوں میں اتنا ہی اضافہ اور بڑھوتری ہوتی چلی جائے گی۔ مبارک ہیں وہ ہستیاں جن کے بارے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک قرآن رمضان المبارک میں روز پڑھتے ہیں۔ بعض 3 دن میں ختم کر لیتے ہیں، بعض 5 دن میں ختم کر لیتے ہیں، بعض کئی ہزار مرتبہ درود شریف ہے، تیسرا کلمہ ہے، کلمہ طیبہ ہے، اسی طرح اور دیگر اذکار ہیں۔ خوش نصیب ہیں ایسے حضرات جن کے پورے مہینے تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی رمضان المبارک میں۔ پورا مہینہ ایسا گزر جاتا ہے کہ ان کی تکبیر اولیٰ رمضان المبارک کے کسی دن کسی نماز کی فوت نہیں ہوتی۔ یہ وہ حضرات ہیں جو رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی اسی طرح قدر کریں کہ اس مہینے کا کوئی لمحہ، کوئی منٹ ضائع نہ ہونے پائے۔ ضروریات اپنی جگہ ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس تھوڑے سے وقت کو اگر ہم نے صحیح گزار دیا تو اللہ کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے نہیں بلکہ ہماری نسلوں تک کے لیے اور پوری زندگی کے لیے اللہ خیر اور بھلائی کے فیصلے کروا سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینہ تو اللہ کے یہاں سے اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
بلکہ پوری انسانیت کے لیے اللہ سے خیر کے اور بھلائی کے فیصلے کرانے کا مہینہ ہے۔ پھر اس کی جو ایک خاص عبادت ہے روزہ، وہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پہلی چیز تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح اس امت پر روزے فرض ہیں اس طرح پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، لیکن نوعیتوں میں بڑا فرق تھا، انعامات میں بڑا فرق تھا۔ جو انعامات روزے پر اس امت کے لیے بیان کیے گئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے لیے، آپ کے صدقے میں، آپ کے طفیل میں، آپ کے وسیلے سے، آپ کی برکت کی وجہ سے، وہ پچھلے نبیوں کی امتوں کو ان کے روزوں پر نہیں دیے گئے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہیں اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ حدیث کا ایک جملہ یہ ہے۔ دوسرا جملہ یہ ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہیں اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اب حدیث کا مفہوم سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو خالص اللہ کے تعلق اور اخلاص اور سچی نیت پر موقوف ہے، اس لیے کہ جتنی عبادتیں ہیں وہ سب عبادتیں ایسی ہیں جن کو کرتا ہوا دوسرا آدمی اپنی نظروں سے دیکھ سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھتا ہوا آدمی نظر آتا ہے کہ یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ دینے والا کم سے کم جس کو زکوٰۃ دے رہا ہے اس کو تو نظر آتا ہی ہے کہ فلاں آدمی نے اپنی زکوٰۃ مجھے دی ہے۔ اسی طرح حج کرنے والا آدمی، وہ تو لاکھوں کے مجمع کے اندر حج کرتا ہے اور لاکھوں کے لوگوں کے درمیان میں وہ حاجی بنتا ہے اور حج کا فریضہ ادا کرتا ہے، وہاں تو کسی چیز کو چھپانے کا معاملہ ہی سامنے نہیں آتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے جو بالکل خاموشی کے ساتھ آدمی کے پیٹ سے اور اس کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، جب تک کہ آدمی خود یہ نہ کہے کہ میں روزے دار ہوں۔ جب تک آدمی یہ نہ کہے کہ میں روزے دار ہوں، اس کی یہ عبادت چھپی ہوئی رہتی ہے اس کی ذات تک۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آدمی روزے دار ہے یا نہیں ہے جب تک کہ آدمی خود بیان نہ کرے کہ ہاں صاحب میں روزے دار ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو آدمی کے پیٹ میں کہیے، آدمی کے دل میں کہیے، آدمی کے ذات میں کہیے، یہ چھپی ہوئی ہے۔ جب آدمی اس اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے اللہ کے اس حکم کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب روزہ میرے لیے ہے تو روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اس جملے کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یوں تو اللہ تعالیٰ ہر عمل کا بدلہ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ایک نظام ہے اللہ اس کا بدلہ دلوا دیتے ہیں۔ لیکن جب بادشاہ اور کوئی بڑا آدمی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو یاد رکھیے وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک غریب، ایک فقیر نے ایک بادشاہ سے 1 روپیے کا سوال کیا، مجھے 1 روپے کی ضرورت ہے، 1 آنے کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنی حاجت اور ضرورت کے مطابق سوال کیا۔ مجلس لگی ہوئی تھی، بادشاہ کے آس پاس درباری لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے 1000 اشرفیوں کی تھیلی منگائی اور اس کو اپنے ہاتھ سے اس غریب کو دے دی۔ وہ تو لے کر چلا گیا، لیکن درباریوں نے یہ کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ اس نے 1 روپیے کا سوال کیا تھا، اس کی ضرورت 1 روپیے کی تھی، آپ 1 کے بجائے 2 دے دیتے، 3 دے دیتے۔ یہ کیا آپ نے
1000 اشرفیوں کی پوری تھیلی آپ نے اس کو دے دی. بادشاہ نے یہ کہا کہ اس نے اپنی ضرورت اور اپنی حاجت کے مطابق مجھ سے مانگا اور مجھ سے سوال کیا، اور میں نے اپنی شان اور مرتبے کے مطابق اس کو دیا. اگر اس کے مانگنے پر میں بھی 1 ہی روپیہ دیتا تو پھر میری بادشاہت کا کیا فائدہ تھا؟ میں بادشاہ ہوں، میں حکمراں ہوں، پورے ملک کا مجھے مالک اللہ نے بنایا ہے. اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا اور میں نے اپنی شان کے مطابق دیا. جب اللہ جو ساری دنیا کا خالق اور مالک اور بادشاہ ہے، جب روزے دار کو اپنے خزانے سے اس کا ثواب اور اس عبادت کا اجر اور بدلہ اللہ عطا فرمائیں گے تو وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے، اور اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے. دوسرا جملہ حدیث پاک کا یہ ہے کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں. گویا اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہو جاتے ہیں. جب روزہ بندہ رکھتا ہے تو اس کا اجر اور اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ اس بندے کی حمایت میں آ جاتے ہیں. آپ دیکھ لیے دنیا میں کوئی وزیر ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی بڑا پیسے والا ہے، کوئی بڑا عہدے والا ہے، کسی کی حمایت میں آ جائے تو وہ آدمی کتنا مطمئن ہوتا ہے کہ اب میرا کام رکے گا نہیں، اس لیے کہ فلاں آدمی جو عہدے دار ہے اور بڑا آدمی ہے وہ میرے سپورٹ میں ہے، وہ میری حمایت میں ہے، وہ میرے ساتھ ہے. بالکل اسی طرح حق تعالی شانہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں. گویا اس کے ہر کام میں اللہ کی مدد، اللہ کی حمایت. جب وہ اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ اس کو دیتے ہیں، جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اس کا تعاون اور اللہ اس کی مدد اور اس کی نصرت فرماتے ہیں. نہ کوئی کام رکتا ہے اور نہ کوئی ضرورت اس کی پیچھے رہتی ہے، اس لیے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے. یہ روزے کا فائدہ اور روزے کا ثمرہ بیان کیا گیا ہے. پھر ایک بہت بڑی نعمت روزے پر اللہ نے دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے اور تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ اور تم سب متقی بن جاؤ. ایک عام لفظ ہے جس کو ہم سنتے رہتے ہیں، اپنی زبانوں سے بولتے بھی رہتے ہیں کہ تقوی، لیکن تقوی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. اور اللہ نے تقوی پر بڑے بڑے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جو قرآن کریم نازل کیا ہے جو پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رہبری ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے قانون زندگی اور دستور حیات ہے. اس قرآن کریم کے علوم سے وہی فائدہ اٹھائے گا جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی ہو. اسی لیے دیکھیے قرآن کریم کی سورہ بقرہ، الف لام میم کا سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اور سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، رہبری کرتی ہے، راستہ دکھاتی ہے، اس سے وہ لوگ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. ھدی للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے اندر تقوی ہے. یہ سمجھیے کہ تقوی ایسا ہے جیسے کہ آدمی کی آنکھوں کی روشنی، اور قرآن کریم میں جو علوم ہیں اور قرآن کریم میں جو معارف ہیں اور قرآن کریم میں جو اللہ کے احکامات ہیں وہ ایسے ہیں جیسے سورج کی روشنی. سمجھنے کی بات ہے، ہم سب جانتے ہیں سورج کی روشنی سے وہی آدمی زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کی آنکھوں میں جتنی روشنی ہوگی. ایک آدمی ہے جس کی آنکھوں میں پوری روشنی ہے تو وہ دن کے اجالے سے پورا فائدہ اٹھائے گا. ایک آدمی ہے اس کی آنکھوں کی روشنی میں کمزوری ہے تو وہ سورج کی روشنی سے فائدہ تو اٹھائے گا لیکن زیادہ روشنی والے کے مقابلے میں وہ اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکتا. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی آدمی ہے جس کی آنکھوں میں روشنی ہے ہی نہیں، وہ بالکل نابینا ہے، وہ آنکھوں کی روشنی سے محروم ہے، تو یاد رکھیے اس کے لیے رات اور دن دونوں برابر ہوتے ہیں. چاہے سورج نکلے یا سورج نہ نکلے، اس کے لیے سورج نکلنے اور نہ نکلنے کا کوئی فائدہ اور نقصان نہیں، اس لیے کہ اس کی آنکھوں میں روشنی ہی نہیں ہے.
قرآن کریم کے علوم سے وہی لوگ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کے اندر تقویٰ ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یا یوں کہیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے اور گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والے ہیں۔ اور روزے کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ روزے کے بدلے میں تقوی جیسی نعمت بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور تمہارے اندر تقوی ہوگا تو یاد رکھو اللہ تمہیں اپنے خزانے غیب سے وہ علم عطا فرمائیں گے جو تم کتابوں میں پڑھ کر حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اور جس کی زندگی میں تقوی ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے آدمی کو ہر تنگی میں ہم اس کے لیے راستہ بنا دیں گے۔ اب کوئی چیز اللہ نے متعین نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اور تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی اور ہر معاملے میں اس کے لیے راستہ کھول دیں گے۔ روزی کی پریشانی ہوگی تو روزی کا دروازہ، اگر کوئی اور پریشانی آدمی کی ہوگی اور وہاں آدمی کو تنگی محسوس ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں دروازہ کھول دیں گے۔ ایک عمومی اعلان کیا ہے جہاں بھی اس کو تنگی زندگی میں محسوس ہوگی اللہ تقوی کی بنیاد پر اللہ جو ہے اس کے لیے راستہ بنا دے۔ اس لیے روزے کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، ہم جانتے ہیں اس چیز کو کہ کسی نعمت کو حاصل کرنے یا کسی قیمتی چیز کو حاصل کرنے میں رکاوٹیں ضرور پیش آتی ہیں۔ اللہ نے رمضان المبارک میں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کا بھی انتظام کر دیا تاکہ میرے بندے کو تقوی حاصل کرنے میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ دو سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں تقوی کو حاصل کرنے کے لیے، ایک شیطان اور ایک نفس۔ ان دونوں چیزوں کی اللہ نے اصلاح فرما دی۔ بھوک کے اندر اللہ نے نفس کی اصلاح رکھی ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے، تفاسیر میں لکھا ہوا ہے قرآن کریم کی، اللہ تعالیٰ نے جس طرح دیگر مخلوقات کو پیدا کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا، اور جب اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے اس سے کہا سجدہ کر، جس طرح دیگر مخلوقات کو اللہ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا، تو ہر چیز نے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، لیکن نفس نے اللہ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو یہ کہنے لگا آپ ہیں اور میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دینے کے لیے اور اس کی اصلاح کے لیے 1000 سال تک اس کو جہنم میں جلایا اور سزا دی۔ پھر اس سے یہ پوچھا بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو پھر یہ کہنے لگا آپ ہیں میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو ٹھنڈی جہنم کے اندر ڈالا، زمہریر جس کو کہتے ہیں، جناتوں کو جو آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے، اللہ کی نافرمانی جو لوگ کریں گے اللہ ان کو سزا دینے کے لیے اللہ نے ٹھنڈی جہنم بنائی، 1000 سال تک اس میں اس کو رکھا گیا۔ پھر اس سے پوچھا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو کہنے لگا آپ ہیں اور میں ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ اس سے بھی اس کی اصلاح نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے فَأَلْقَاهُ فِي بَحْرِ الْجُوعِ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھوک کے سمندر میں ڈال دیا، اور جب اس سے نکال کر اس سے پوچھا اب بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو کہنے لگا آپ میرے آقا ہیں اور میں آپ کا غلام ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ نفس کی اصلاح جو ہوتی ہے وہ بھوکا رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اللہ نے نفس کو مارنے کے لیے اور اس کو کمزور کرنے کے لیے جو ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے آدمی کے خیر کی طرف آنے اور بھلائیوں کی طرف آنے اور تقوی کی طرف آنے کے، اللہ نے روزے میں لمبے وقت تک اس کو بھوکا رکھ کر نفس کی اصلاح فرمائی۔ اور رہا مسئلہ شیاطین کا، تو یہ تو ہم حدیث میں سنتے ہی رہتے ہیں، پڑھتے ہی رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو حکم فرماتے ہیں رمضان المبارک کی پہلی رات میں دنیا میں جاؤ اور جتنے سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر کے گلے میں توق ڈال کر ان کو دریا میں پھینک دو تاکہ میری امت کے روزے داروں کے روزوں کو اور ان کے اچھے اعمال کو یہ لوگ خراب نہ کریں۔ چنانچہ نفس کا بھی انتظام ہو گیا، یہ رکاوٹ بھی ختم، اور شیطان کو بھی قید کر کے ڈال دیا گیا تاکہ تقوی جیسی نعمت کو حاصل کرنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ اس ایمان والے کو پیش نہ آئے۔
لیکن میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حقیقت میں روزہ روزہ ہو، روزہ روزہ ہو، صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات سے پتہ لگتا ہے کہ آپ نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کوئی چیز حاصل نہیں، بھوکا پیاسا رہنے کے کوئی چیز حاصل نہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن لین دین کے اندر ہیرا پھیری کرتے ہیں، سامان بیچنے کے اندر کم تولتے ہیں، لوگوں کے ساتھ خیانت کا معاملہ کرتے ہیں، زبان سے گالی گلوچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ آدمی اس کو پھاڑ نہ ڈالا۔ ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جس طرح جنگ کے موقع پر پچھلے زمانے میں سامنے دشمن کے وار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈھال کا استعمال کیا جاتا تھا تاکہ اس کی زد جسم پر نہ پڑے بلکہ ڈھال اس کو روک لے، فرمایا اسی طرح روزہ ہر قسم کی برائی سے روکنے کے لیے اور ہر قسم کی آفت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک کہ آدمی اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کس چیز سے یہ ڈھال پھٹ جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا زبان کے غلط استعمال سے، جھوٹ اور غیبت سے پھٹ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں بلکہ زبان کا بھی روزہ ہے کہ اس زبان سے غلط بات نہ بولے، آنکھ کا بھی روزہ ہے کہ اس آنکھ سے روزے میں غلط چیز کو نہ دیکھے، ہمارے کان کا بھی روزہ ہے کہ ہم کانوں سے غلط بات کو کبھی نہ سنیں، ہمارے پیروں کا بھی روزہ ہے کہ ان پیروں سے غلط جگہ چل کر نہ جائیں، ان ہاتھوں کا بھی روزہ ہے کہ ان ہاتھوں کو کبھی غلط چیزوں میں اور غلط کاموں میں استعمال نہ کریں۔ اگر اس طرح مسلمان اپنے روزے کو رکھتا ہے تو یقیناً روزے پر ملنے والے اجر و ثواب کا مستحق بنے گا، ورنہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسے واقعات بھی پیش آئے۔ دو عورتوں نے روزہ رکھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع دی گئی کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا ہے لیکن روزے میں اتنی تکلیف بھوک کی ان کو ہو رہی ہے کہ اب برداشت سے باہر ہے، کیا کریں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سمجھ گئے۔ آپ تو روحانی ڈاکٹر تھے، جس طرح ڈاکٹر آدمی کا حال معلوم ہوتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو شاید یہ بیماری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو، جس نے آ کر یہ اطلاع دی تھی، آپ نے ایک پیالہ دیا کہ جاؤ ان عورتوں سے کہنا کہ اس میں قے کرو۔ جب ان عورتوں نے قے کی تو اس میں گوشت کی بوٹیاں نکلی۔ وہ عورتیں بھی حیران، ان کے گھر والے بھی حیران کہ ہم نے تو 2 دن سے گوشت چکھا بھی نہیں ہے، یہ ہماری قے کے اندر گوشت کی بوٹیاں کیسی نکلی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انہوں نے روزہ رکھا لیکن اپنے کسی بھائی یا بہن کی غیبت کی اور قرآن کریم میں غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے گوشت کی بوٹیاں بھی نکلی ہیں ان کے پیٹ سے اور ان کو روزے کی شدت بھی محسوس ہوئی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی روزہ رکھتا ہے اور اس قسم کی کسی برائی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو روزے میں تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے، ورنہ اللہ کے نیک بندے صبح سے شام تک روزے کو پورا کر لیتے ہیں سب گرمی کی حالت میں اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں ان برائیوں سے اپنے آپ کو روزے میں محفوظ رکھنا چاہیے۔ سوچو، ہم سوچیں، غور کریں، جو چیزیں حلال تھیں، کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، اپنی بیوی سے جائز طریقے سے ضرورت پورا کرنا حلال تھا، جب اللہ نے ان حلال چیزوں کو ہی روزے میں روک دیا اور منع فرما دیا تو جو چیزیں پہلے سے منع ہیں اور ناجائز ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، دھوکہ ہے، کسی کے ساتھ ہیرا پھیری ہے، کسی کے ساتھ بدگوئی ہے، کسی کے ساتھ تہمت اور الزام لگانا ہے، کسی کے ساتھ بد زبانی کرنا ہے، کسی کے ساتھ برا معاملہ کرنا ہے، جو چیزیں پہلے سے حرام اور ناجائز ہیں وہ روزے میں کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اس لیے ہمیں چاہیے، رمضان المبارک کی ابتدا ہوئی ہے، ہم اب پورے رمضان کا نظام بنائیں اور روزوں کا اہتمام کریں۔ روزہ اگر جان بوجھ کر آدمی ایک وقت کا بھی چھوڑ دیتا ہے، ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا، حدیث پاک میں آتا ہے ساری زندگی روزہ رکھ کر بھی
اگر اس ثواب کو حاصل کرنا چاہے جو رمضان میں ملتا ہے تو آدمی کو وہ ثواب نہیں مل سکتا. اس لیے آدمی کو روزے کا اہتمام خود بھی کرنا چاہیے، اپنے مستورات سے روزے کا اہتمام کرانا چاہیے. اسی طرح یہ بھی ہم سوچیں، اگر کسی معذوری، مجبوری، کسی عذر کی وجہ سے روزے کی اجازت اگر نہیں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی اور وجہ ہے، تو اس کو اپنی حالت کو چھپانا چاہیے. یہ اجازت ہرگز نہیں ہے. اگر سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ سب کے سامنے کھاتے پھریں. اس میں خاص طور سے ہماری ماں بہنوں کو تاکید کرنے کی ضرورت ہے. وہ عید کی خریداری کے لیے پورے رمضان بازار میں آتی ہیں اور پیاؤ پر کھڑے ہو کر برقع پہن کر سب کو دکھا کر گلاس میں پانی بھر کر علل اعلان پانی پیتی ہیں اور یہ اعلان کرتی ہیں، ہمارے برقعے کو دیکھو، ہم مسلمان ہیں اور ہم پانی پی رہے ہیں برسر عام، بالکل راستے کے کنارے پر کھڑے ہو کر، اور یہ بتا رہے ہیں ہم مسلمان بھی ہیں اور روزے دار بھی نہیں. وہ گنے کے رس کے ٹھیلے پر کھڑے ہو کر گنے کا جوس پیتی ہیں، وہ راستے میں آئس کریم کھاتی ہیں، وہ چھولے بٹورے کھاتی ہیں، وہ کچورے سموسے کھاتی ہیں، اور رمضان میں یہ اعلان کرتی ہیں ہمارے برقعے کو دیکھو، ہم مسلمان ہیں، اور خاص طور سے یہ کہ ہم نے روزہ بھی نہیں رکھا. یہ روزے کے بے حرمتی بلکہ رمضان کی بڑی بے حرمتی ہے. اگر وہ کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہی ہیں تو اس طرح ہرگز جائز نہیں ہے ان کے لیے کہ راستہ چلتے ہوئے یا بازار میں کھڑے ہو کر بھوکا. بلکہ جو مہینے والی عورتیں ہوتی ہیں، معذور عورتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی، روزہ نہیں ہوتا ہے ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ گھر میں اپنی ضرورت پوری کریں تو چھپ چھپا کر اپنی ضرورت پوری کر لیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ کس حال میں ہیں. گھر والے اور عام طور سے دوسرے لوگ سمجھتے رہیں کہ یقیناً آپ روزے دار. اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. کچھ اعلانات ہیں، وہ سن لیں.